آج کی بریکنگ نیوز بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں منشیات اور سیکس اسکینڈل میں پاک فوج ملوث۔ بہاولپور پولیس نے ریٹائرڈ آرمی میجر کے موبائل فون سے لڑکیوں کی 5500 جنسی ویڈیوز برآمد کر لیں۔ یہ اسکینڈل ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے۔ لڑکیوں کو منشیات کا عادی بنایا گیا اور بلیک میل کیا گیا۔ یونیورسٹی کی 35,500 لڑکیاں اس کا شکار ہیں۔ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر پاک فوج کے ریٹائرڈ میجر ہیں۔ اس اسکینڈل میں پاک فوج کے ریٹائرڈ میجر مرکزی ملزم ہیں۔ ریٹائرڈ میجر اعجاز حسین شاہ کی سربراہی میں یونیورسٹی میں 113 منشیات فراہم کرنے والے سرگرم تھے۔ منشیات اور جنسی اسکینڈل نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بہاولپور یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر اور ان کے ساتھیوں کے فون سے 5500 سیکس ویڈیوز برآمد کی گئی ہے۔ اسے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک خاتون کے ساتھ کار میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی کار سے جنسی گولیاں اور منشیات برآمد کی گئیں۔ اس کے موبائل فون میں یونیورسٹی کی طالبات اور خاتون عملے کی ہزاروں جنسی ویڈیوز ملی تھیں۔ چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز حسین شاہ جو پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی میجر ہیں، منشیات اور جنسی اسکینڈل کے سرغنہ کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز اور شعبہ جات کے سربراہان بھی ہیں۔ اس ریکٹ کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر گزشتہ 10 سال سے بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں چل رہے سیکس اور ڈرگ ریکٹ میں بھی ملوث تھا۔ اب تک 5500 طالبات کو منشیات کا عادی بنایا گیا اور سنڈیکیٹ کے ذریعہ جسم فروشی پر مجبور کیا گیا۔ اس گروپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ CSO اعجاز حسین شاہ کے ماتحت سیکیورٹی عملے کے خفیہ ایجنٹ پارکوں، جھاڑیوں یا الگ تھلگ جگہوں پر لڑکوں اور لڑکیوں کو قابل اعتراض حالت میں ویڈیو بناتے تھے۔ ایجنٹوں نے کارروائی کے لیے اعجاز شاہ کو ویڈیوز اور تصاویر تیار کیں، لیکن اعجاز شاہ نے لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیوز اور تصاویر کا استعمال کیا۔ انہیں نشے کا عادی بنایا جاتا تھا اور ان کی جنسی ویڈیوز اس وقت بنائی جاتی تھیں جب وہ ہوش میں نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد ویڈیوز کو انہیں بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسری لڑکیوں کو سیکس کے بدلے نمبر اگریڈ کی پیشکش کی جاتی تھی اور ان کی ویڈیوز کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کچھ طالبات کی خراب مالی حالت کا بھی فائدہ اٹھایا تاکہ انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جا سکے۔ لڑکیوں کو بیوروکریٹس، افسران اور تاجروں جیسی زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی ہائی پروفائل شخصیات کے پاس بھیجا گیا تھا۔ لڑکیوں نے خاموشی سے تکلیف برداشت کی اور اپنے والدین کو کچھ نہیں بتایا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر شعبے میں 5 میں سے ہر 3 پروفیسر اس دھندے میں ملوث تھے۔ چونکہ یہ ایک طویل عرصے سے چل رہا تھا، یونیورسٹی کے طلبہ اس کے عادی ہو چکے تھے۔ MNA طارق بشیر شاہ کے بیٹے ولی داد شاہ بھی اس دھندے میں ملوث پائے گئے تھے، لیکن ان کا نام FIR میں شامل نہیں تھا۔ اطلاعات کے مطابق لڑکیوں کو گاہکوں تک پہنچانے کے لیے سرکاری گاڑیوں اور ایمبولینسوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے اس پیمانے کے اسکینڈل کو دبایا جا رہا ہے کیونکہ ایک ریٹائرڈ میجر سمیت کئی ہائی پروفائل شخصیات اس میں ملوث ہیں۔ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کرنے کے بجائے پولیس نے اب تک چند چھوٹے کھلاڑیوں کو گرفتار کیا ہے، جبکہ پروفیسرز، ڈپارٹمنٹ کے سربراہوں اور دیگر عملے کو صرف تبادلہ ملازمت سے ہٹایا گیا ہے۔ پاکستانی عوام کی عمومی بے حسی اور بزدلی نے بھی مجرموں کی مدد کی ہے۔ ہم سچ کا سامنا کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمیں اعلیٰ سطح پر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی طرح ہر اس یزید کے سامنے آنے کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بڑی مچھلیوں کو بچانے کے لیے اسکینڈل کو چھپا دیا جائے گا۔ مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پاکستانی فوج نے مبینہ طور پر حکام سے کہا ہے کہ اعجاز شاہ کو مثالی سزا دی جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ محض دھوکہ۔ اگرچہ یہ بتایا گیا ہے کہ کیمپس میں 113 منشیات فراہم کرنے والے سرگرم تھے، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ منشیات کہاں سے فراہم کی گئیں۔ یونیورسٹی کیمپس کے اندر منشیات کی فراہمی کا نیٹ ورک فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر کی ناک کے نیچے چلایا جا رہا تھا، جو پاک فوج کے خلاف شکوک و شبہات کی سوئی کی نشاندہی کرتا۔ اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاک فوج 91 سے پاک فوج کی پالیسی کے تحت منشیات کے کاروبار میں ملوث رہی ہے۔
94 میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک انٹرویو میں کہا تھا۔ 91 میں پاکستانی فوج کے چیف آف اسٹاف اسلم بیگ اور ISI کے سربراہ اسد درانی نے ان سے کہا تھا کہ فوج کو اپنی خفیہ کارروائیوں کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہے اور اس لیے وہ منشیات کی فروخت کے ذریعے رقم جمع کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل انہوں نے منشیات کی تجارت کے لیے پہلے ہی بلیو پرنٹ بنا لیا تھا۔ انہیں صرف نواز شریف کی منظوری کی ضرورت تھی، جس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف ہمیشہ فوج کے لیے پسندیدہ ہیں، کیونکہ وہ مل کر ایک ہی کام کرتے ہیں۔ جو لوگ پاک فوج کے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج حکومت کی منظوری کے باوجود اپنے منصوبوں اور فیصلوں پر عمل درآمد کرتی ہے۔ تاہم امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے حکام کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پاک فوج منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے یا کبھی ملوث ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کو معلوم ہے کہ امریکہ اپنی سہولت کے مطابق کسی معلومات کو تسلیم یا مسترد کرتا ہے، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا امریکہ واقعی منشیات کی اسمگلنگ میں پاکستان کے ملوث ہونے سے لاعلم تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انٹرویو سے 2 سال قبل اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے منشیات کی تجارت میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بارے میں کسی بھی معلومات کی تردید۔ امریکی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ CIA کی جانب سے خدمات حاصل کرنے والے ایک کنسلٹنٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ منشیات کی بدعنوانی پاکستانی معاشرے کے تمام طبقوں میں سرایت کر چکی ہے اور منشیات کے سرغنہ صدر اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیوں ISI سمیت ملک کے اہم اداروں سے قریبی رابطے میں ہے۔ اب ستمبر 2022 میں نیٹو ڈیفنس ایجوکیشن انہانسمنٹ پروگرام نے ناروکو ان سیکیورٹی انکارپوریٹڈ کے عنوان سے ایک رپورٹ تیار کی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان منشیات کی تجارت کا ہم آہنگی پاکستان کی فوجی خفیہ ایجنسی ISI کی مدد سے ممکن ہوا، جس نے ہمدرد جہادی گروہوں کے ساتھ متعدد خفیہ کارروائیاں شروع کیں، جن میں سے سبھی اپنی کارروائیوں کی مالی اعانت کے لیے منشیات کی اسمگلنگ پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیٹو کی سربراہی امریکہ کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا میں افیون کی کل پیداوار کا 85% افغانستان سے آتا ہے اور 40% افغان منشیات پاکستان میں داخل ہوتی ہیں۔ حال ہی میں بھارتی میڈیا نے خبر دی تھی کہ پاکستان ڈرون کے ذریعے بھارت میں منشیات اسمگل کر رہا ہے۔ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاک فوج منشیات کے کاروبار کو سرکاری پالیسی کے طور پر چلاتی ہے اور اس سے ان کے لیے 5 ارب روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ مزید آمدنی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بظاہر پاکستان کی یونیورسٹیوں پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ افغانستان اور بھارت میں شورش کی قیمت ادا کرنا۔ پاکستانی فوج نے یونیورسٹیوں کو منشیات فراہم کی ہیں اور وہاں پڑھنے والی مسلم لڑکیوں کو اس کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ سطح ہے جس پر پاکستان کی فوج بھارت کو نقصان پہنچانے کے لیے گر سکتی ہے۔ حیران کن طور پر پاکستان کی سینیٹ نے گزشتہ روز اجلت میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا ہے، جب ایک ریٹائرڈ فوجی میجر کو اسلامیہ یونیورسٹی میں منشیات کی فراہمی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دفاع وزیر خارجہ آصف نے بل پیش کیا جسے منظور کر لیا گیا۔ بل کے مطابق سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر فوج کے خلاف بدنیتی پر مبنی پراپیگنڈا کرنے والے کو 2 سے 5 سال قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بل فوج کی حفاظت کے لیے منشیات اور سیکس ریکٹ کے منظر عام پر آنے کے چند دن بعد منظور کیا گیا تھا، کیونکہ فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ بل میڈیا کو ریکٹ میں فوج کا نام لینے سے روکنے کے لیے لایا گیا تھا۔ چونکہ فوج، سیاستدان اور بیوروکریٹس اس دھندے میں ملوث ہیں اور پاکستان کے عوام نے اس کے بارے میں بات نہیں کی ہے، اس لیے ملزمان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا اور ہزاروں معصوم لڑکیوں کو فوج کی خفیہ کارروائیوں کی قیمت پر ذلت کو نگلنا پڑے گا اور پاکستان کے جاگیردارانہ معاشرے کے امیر اور طاقتور لوگوں کے چہرے بچانے ہوں گے۔ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انسان کے طور پر شرمندہ ہیں۔ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔